کہ حشر تک ڈالیں گے غم پیدائش مولا کی دھوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم ثنا تک پہنچ چکے تھے کہ ہاتھ باندھ لینے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر ہم الحمد شریف پڑھیں گے، کیونکہ الحمد شریف یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو الحمد شریف ہم پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ میں اس طرح سے پڑھ کے آپ کو ریکارڈ کر دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے وہ سن کے صحیح سے یاد کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنے سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، تو قرآن شریف کو بھی اگر درست کرنے کی انسان کوشش کرے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ بہت اچھے سے پڑھنے کی عادت بنا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد الحمد شریف۔ اس طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جب الحمد شریف پوری ہو جائے تو پھر آہستہ سے آمین کہہ لیں، آمین۔ اس کے بعد پھر کوئی چھوٹی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ ملا لیں، یا اور کہیں سے آیتیں وغیرہ یاد ہیں قرآن شریف کی دوسری آیتیں، تو 3 آیتیں جو چھوٹی چھوٹی ہوں، یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 آیتوں کے چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا قل هو اللہ شریف ہی پڑھ لیجئے، آمین والضالین تک پڑھا، پھر آمین کہا، اب آمین کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب جب اتنی چیزیں آپ نے پڑھ لی، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں آپ اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے، اور اس طور پر پکڑیں گے کہ جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر رہیں گی، اور انگلیاں جو ہیں وہ خوب پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ انگلیاں بالکل ایک طرف سب ہو جائیں، اور نہ یہ کہ 4 انگلیاں ایک طرف ہوں اور ایک طرف ہو، یعنی انگوٹھا ایک طرف ہو جائے، بلکہ سب انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں پورے گھٹنے کے چاروں طرف۔ چاروں طرف سے مراد یہ ہے کہ اوپر تو نہیں جا سکتی انگلیاں، لیکن نیچے ہی اچھی سے پھیلی ہوں، اور ہتھیلی جو ہے وہ گھٹنوں پر ہوں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، یعنی مضبوطی سے ایسا لگے کہ گھٹنے کو آپ پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی پیٹھ جو ہے بچھی ہوئی ہو رکوع میں جب آپ ہیں، اور سر اور پیٹھ دونوں کیا ہیں برابر ہوں، ایسا نہ ہو کہ اونچا نیچا ہو۔ اب یہ جب رکوع میں اس طور پہ پہنچ گئے آپ، تو اب رکوع میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، کم سے کم 3 بار پڑھ لینا چاہیے، سبحان ربی العظیم۔ اب اگر کوئی شخص سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ پا رہا ہے، بلکہ اس کی زبان سے العیاذ باللہ عجیم نکل رہا ہے، تو پھر وہ عجیم نہ پڑھے، بلکہ پھر وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ کریم پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور اگر العظیم نہیں نکل پا رہا ہے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں۔
پھر جب 3 بار یہ پڑھ لیا آپ نے، اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے آپ کو، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اگر اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے، یا ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے۔ یعنی جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، بلکہ صرف اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اور اگر کوئی خود امام ہے تو پھر وہ صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے ہمیں گھٹنے زمین پر رکھنا ہے، پھر ہاتھ، اور پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشانی ہے، ماتھا ہے، وہ تو زمین کو چھو جائے اور ناک زمین سے نہ لگے۔ کچھ لوگ ایسے سر آگے بڑھا کے سجدہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ناک اٹھی رہتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، پتہ نہیں کس طرح سے یہ مشقت لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ ناک بالکل نہ لگی ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف ناک کی نوک لگی، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے۔ پیشانی مطلب یہ جو ماتھا ہے ہمارا، اس کو، پھر جو ناک کی ہڈی، نرم ہڈی جو ہوتی ہے، اس کو زمین پر جمانا ہے۔ اور ہمارے جو بازو ہیں ان کو کروٹوں سے الگ رکھیں۔ اسی طرح پیٹ اور رانیں نہ ملی ہوں، بلکہ پیٹ کو، رانوں کو، اور پنڈلیاں جو ہیں ان سب کو بالکل الگ الگ رکھنا ہے۔ اور دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس کا بہت خیال رہے۔ یہ بہت لوگ چھوڑ دیتے ہیں، انگلیاں بالکل زمین سے لگ بھی جائیں تو، لیکن ان کے پیٹ زمین سے نہیں جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت خیال رکھیں کہ دونوں پیروں کی سب انگلیوں کے پیٹ جو ہیں وہ صحیح سے زمین پر جمے ہوں اور سب کے سب قبلے کی طرف ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں پیر ہمارے کھڑے ہی رہیں۔ تو لہذا سب انگلیوں کے پیٹ جو ہیں زمین پر جمے ہوں، اور آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں، وہ زمین پر بچھی ہوں، اور ان ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان سب کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور اسی حالت میں پھر آپ سبحان ربی الاعلی 3 بار کہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں۔ اس کے آگے کی بات انشاءاللہ اگلے بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔